الرجیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ پارہ دوسرا، اس میں رب کائنات نے روزے کی فرضیت کے بارے قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں، جس کے اندر بڑا صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور یہ چند گنے ہوئے دن ہیں، کبھی 29 اور کبھی 30، تو جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دیگر دنوں میں اپنی گنتی پوری کرے، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو اس کے لیے ایک مسکین کا کھانا فدیہ کرنا لازم ہے، اور جو بھلائی کرے تو اس کے لیے وہ بہتر ہے، اور تم روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان المقدس کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ تو تم میں سے جو بندہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو مریض ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ اللہ پاک تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور چاہیے کہ تم گنتی پوری کرو اور پھر تکبیر کہو اس چیز پر جس کی اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ یہ آیت کریمہ، یہ چند آیات جو ہیں رمضان المبارک کے بارے، اللہ رب العزت نے یہاں پر بڑا واضح لفظوں میں مسلمانوں کو پیغام دیا کہ تم پر روزہ فرض ہے،